أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورۃ التین۔ سورہ تین مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر امن والے کی، ہم نے بنایا آدمی خوب سے اندازے پر، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے، مگر جو یقین لائے اور عمل کیے اچھے سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ خلاصہ تفسیر۔ قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، پھر ان میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی بدصورتی سے اور قوت ذوف سے بدل جاتی ہے اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ مقصود اس سے بیان کرنا کمال قبح کا ہے، جس سے ان کے دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالی کی قدرت ہونا واضح ہوتا ہے، کقولہ تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور مقصود اس صورت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر ثابت کرنا ہے، جیسا کہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ کے جملے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے، اور اس آیت کے عموم سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے سب کے سب قبیح اور برے ہو جاتے ہیں، اس احام کو دور کرنے کے لیے آگے آیت میں ایک استثناء بیان کیا جاتا ہے کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا، جس میں بتلا دیا کہ مومن صالح بوڑھے ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آگے خلقنا اور رددنا پر تفریح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق و تقلیب احوال پر قادر ہیں تو اے انسان پھر کون چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے، یعنی وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے قیامت کا منکر ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تصرفات دنیاویہ میں بھی، جن میں سے تخلیق انسانی اور پھر بڑھاپے میں اس میں تغیرات کا ذکر اوپر آیا ہے، اور تصرفات اخرویہ میں بھی، جن میں سے قیامت و مجازات بھی ہے۔ معارف و مسائل۔ والتین والزیتون، اس آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، جن میں 2 درخت ہیں، ایک تین یعنی انجیر، دوسرے زیتون، اور ایک پہاڑ طور اور ایک شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اس تخصیص کی وجہ ہو سکتی ہے کہ دونوں درخت کثیر البرکت کثیر المنافع ہیں، جس طرح طور پہاڑ اور شہر مکہ کثیر البرکت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون کے ذکر سے مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ملک شام ہے جو معدن انبیاء علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ملک میں مقیم تھے۔ ان کو ہجرت کرا کر مکہ معظمہ لایا گیا تھا۔ اس طرح ان قسموں میں تمام وہ مقامات مقدسہ شامل ہو گئے جہاں خاص خاص انبیاء علیہ السلام پیدا اور مبعوث ہوئے۔ ملک شام عام انبیاء علیہ السلام کا وطن اور مسکن ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جگہ ہے، اور سینین یا سینا اس مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور بلد امین مکہ مکرمہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن ہے۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کے قوام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں. احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جبلت و فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی حیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا. انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے. ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کے ساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بنایا ہے، اور یہ سب صفات دراصل خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں. چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. مراد اس سے یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے، ورنہ حق تعالیٰ ہر شکل و صورت سے بری ہے. حسن انسانی کا ایک عجیب واقعہ قرطبی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے، ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اٹھے، تم پر 3 طلاق ہیں اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو. یہ کہتے ہی بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دی. بات ہنسی دل لگی کی تھی، مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، خواہ ہنسی دل لگی ہی میں کہا جائے. عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں گزاری. صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا. منصور نے شہر کے فقہا اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لیے امکان ہی نہیں. مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے. منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ تب یہ بولے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ 3 کی تلاوت کی اور فرمایا کہ امیر المومنین اللہ تعالی نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان فرما دیا ہے، کوئی شے اس سے زیادہ حسین نہیں. یہ سن کر سب علماء اور فقہا حیرت میں رہ گئے، کوئی مخالفت نہیں کی اور منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی. اس کے سر میں کیسے کیسے اعضاء کیسے کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک باریک خودکار مشینیں چل رہی ہیں. یہی حال اس کے سینے اور پیٹ کا ہے. اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و حیت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے. اسی لیے فلاسفہ کا کہنا ہے کہ انسان ایک عالم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے. سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہیں. صوفیہ کرام نے بھی اس کی تائید کی اور بعض حضرات انسان کے سر سے پیر تک کا سراپا لے کر اشیاء عالم کے نمونے اس میں دکھلائے ہیں. ثم رددناه اسفل سافلین. پہلے جملے میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا. اس جملے میں اس کے بالمقابل یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ بدتری اور برائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل ڈالتا ہے، بد حیت بد شکل نظر آنے لگتا ہے، بیکار اور دوسروں پر بار ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا، بخلاف دوسرے جانوروں کے کہ وہ آخر تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. انسان ان سے دودھ اور سواری بار برداری کے اور دوسری قسم کے سینکڑوں کام لیتے ہیں. وہ ذبح کر دیے جائیں یا مر جائیں تو بھی ان کی کھال بال ہڈی غرض جسم کا ریزہ ریزہ انسانوں کے کام میں آتا ہے، بخلاف انسان کے کہ جب وہ بیماری اور بڑھاپے میں عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے تو مادی اور دنیا داری کے اعتبار سے کسی کام کا نہیں رہتا. مرنے کے بعد بھی اس کے کسی جز سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ نہیں پہنچتا. خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اسفل السافلین میں پہنچ جانے سے مراد اس کی مادی اور جسمانی کیفیت ہے.
یہ تفسیر حضرت ضحاک وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے۔ اس تفسیر پر اگلی آیت میں جو مومنین صالحین کے استثناء یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر بڑھاپے میں کے حالات اور عجز و درماندگی نہیں آتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری اور مادی خرابی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اسی مادی درستی پر خرچ کی تھی، وہ اب ختم ہو گئی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ بخلاف مومنین صالحین کے ان کا اجر و ثواب کبھی قطع ہونے والا نہیں۔ اگر دنیا میں بڑھاپے کی بیماری، کمزوری اور عجز سے سابقہ بھی پڑا تو آخرت میں ان کے لیے درجات عالیہ اور راحت ہی راحت موجود ہے، اور بڑھاپے کی بیکاری بھی عمل کم ہو جانے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں کہ جو عمل خیر یا اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو۔ اس کے علاوہ اس مقام پر مومنین صالحین کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بجائے لہم اجر غیر ممنون فرمایا ہے، یعنی ان کا اجر کبھی مقطوع و منقطع ہونے والا نہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ صلہ دنیا کی مادی زندگی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لیے بڑھاپے اور ذوق میں ایسے مخلص رفقا مہیا فرما دیتے ہیں جو ان کے آخری لمحے تک ان سے روحانی فوائد اٹھاتے ہیں اور ان کی ہر طرح کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے کا وہ وقت جو انسان مادی اور جسمانی طور پر معطل، بیکار اور لوگوں پر بار سمجھا جاتا ہے، اللہ کے یہ بندے اس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے کہ رددناہ اسفل سافلین عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار و فجار کے لیے ہے، اور جنہوں نے خدا داد، احسن تقویم اور انسانی کمالات و شرافت اور عقل کو مادی لذائذ کے پیچھے برباد کر دیا تو اس ناشکری کی سزا میں ان کو اسفل السافلین میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس صورت میں الا الذین آمنوا کا استثناء اپنے ظاہری مفہوم پر رہتا ہے کہ اسفل سافلین میں پہنچنے سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کے پابند رہے، کیونکہ ان کا اجر ہمیشہ جاری رہے گا۔ فما یکذبک بعد بالدین پچھلی آیات میں تخلیق انسانی کے کمال اور اس پر حق تعالیٰ کے خاص انعام کا پھر بڑھاپے میں حالات کے انقلاب کا ذکر فرما کر اس آیت میں منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قدرت الہیہ کے ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں؟ مسئلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ 3 پڑھے اور اس آیت پر پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو اس کو چاہیے کہ یہ کلمہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اس لیے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنا مستحب ہے۔ تمت سورۃ التین والحمد للہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔